سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ لفظی ترجمہ ہے اور الذین جو لوگ یؤذون ایذا دیتے المؤمنین مؤمن مردوں کو اور المؤمناتی مؤمن عورتوں کو بغیر ما جو اکتسبوا کیا انہوں نے تو قد تحقیق احتملوا اٹھایا انہوں نے بہتان اور اسمن گناہ مبینہ ظاہر۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یؤذون المؤمنین والمؤمنات یعنی جو ایمان والے مرد ہیں عورت ہیں ان کو ستاتے ہیں، ان کی شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی یعنی گستاخی کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مومن مردوں اور عورتوں کو عام ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا۔ آیت میں معلوم ہوا کہ مسلمان کو ناحق ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ یاد رہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ناحق ایذا یعنی تکلیف نہ دے۔ 3 احادیث جو ہیں وہ 3 اقوال جو ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی یعنی نافرمانی نہ کرو، کسی کی بیع یعنی تجارت پر بیع نہ کرو، یعنی تجارت کے اوپر تجارت یعنی بولی بڑھا دینا،
اور اے اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی ان سب کو نقصان پہنچانا۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومن اور مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی اور وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں کو اذیت دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالی عز و جل کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو اذیت دینا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کو اذیت دینا گویا اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ اور تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دینے والا بھی دونوں جہان میں لعنت اور رسوائی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، اللہم ربنا آمین۔ اسی طرح حدیث میں ارشاد ہے من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالی عز و جل کو تکلیف دی۔ جس نے اللہ تعالی عز و جل کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالی عز و جل اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ امام اجل رافعی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ، یعنی وہ شخص ہمارے گروہ میں نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔